ہر انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خیر کا جذبہ بھی ہے اور شر کا مادہ بھی ہے. خیر و شر کی ایک جولان گاہ ہے انسان کی شخصیت کا جو اندرونی پہلو ہے, اس کے اندر ایک خیر و شر کی کشمکش مسلسل چلتی ہے. چنانچہ جدید سائیکالوجی نے بھی, آپ کو معلوم ہے کہ جس کے بابا آدم اب فرائیڈ شمار ہوتے ہیں, انہوں نے انڈ اور لیبیڈو, یہ تو ہے حیوانی تقاضوں کے لیے, بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, کوئی چٹخارے بھی, زبان جو چٹخارے بھی مانگتی ہے, یا یہ کہ جنسی لذت ہے, تلذذ ہے جو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے, یا یہ کہ جیسے تمام حیوانات کو آرام کی بھی کچھ نہ کچھ ضرورت ہوتی ہے, انسان کو بھی, یہ تمام اس کے حیوانی تقاضے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ کہتا ہے کوئی ایگو بھی ہے انسان میں, کوئی خودی بھی ہے, کوئی انا بھی ہے, انسان نرا حیوان نہیں ہے. اگرچہ جو فلسفہ ڈاروین کا ہے اس نے تو انسان کو نرا حیوان بنا دیا, وہ تو اس کے علاوہ کسی اور چیز کو کسی درجے میں بھی تسلیم اور ریکگنائز ہی نہیں کرتا. لیکن فرائیڈ کا میں کم سے کم اس درجے میں قائل ہوں کہ اس نے تو ویسے انسانی شخصیت کے 3 لیولز کو ریکگنائز کیا ہے, اور وہی 3 لیول ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. اگرچہ وہ جو پہلا لیول ہے اس کو تو یقیناً اس نے صحیح سمجھا ہے, لیکن دوسرے اور تیسرے لیول کو وہ صحیح طور پر آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا اور ایک دوسرے سے ممیز نہیں کر سکا. یعنی ایڈ اور لیبیڈو یہ تو حیوانی تقاضے ہیں, جس کو قرآن کہتا ہے نفس امارہ, انسان کا وہ نفس جو اسے بدی کا حکم دیتا ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے, اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے. چٹخارا جو ہے وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے, اسے اس سے بحث نہیں کہ کوئی چیز جائز ہے یا ناجائز ہے. شہوت کا جذبہ جب برانگیختہ ہوتا ہے تو اسے تو اپنی تسکین چاہیے, سیکشول گریٹیفیکیشن جسے آپ کہتے ہیں, سینشول گریٹیفیکیشن, اسے اس سے بحث نہیں کہ جائز راستہ ہے یا ناجائز راستہ ہے. لہذا وہ حد اعتدال سے تجاوز کرے گا, صحیح راستے سے ہٹے گا, یہ گویا کہ اس کی سرشت کے اندر ہے. اس لیے ان نفس لامارۃ بالسوء, یہ ان یا لیبیڈو ہو گیا. دوسرا لیول وہ کہتا ہے ایگو ہے, تیسرا وہ سپر ایگو کہتا ہے. اگرچہ قرآن مجید نے اس کے لیے 3 علیحدہ اصطلاحات استعمال کی, نفس, قلب اور روح, 3. سپر ایگو اصل میں روح ہے, لیکن وہ نہیں سمجھ پایا اس کو. اس کی ڈیفینیشن جو ہے سپر ایگو کی وہ بڑی مختلف ہے, لیکن یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں. اس وقت میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ریکگنائز کریں کہ یہ انسان کے اندر 2 پہلو ہیں جن میں کشاکش ہے. ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر, کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے ہے. ہر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہے. اب اس میں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی شخص با ہمت ہے, دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے, ایک تو یہ کہ عام آدمی ہے, حیوانوں کی سطح پر بس اپنے تقاضے پورے کیے اور زندگی بسر کر دی, بتا دی, جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ زندگی اس نے نہیں بتائی, زندگی نے اسے بتایا ہے. زندگی نے اسے گزارا ہے, اس نے زندگی نہیں گزاری. زندگی تو وہ شخص گزارتا ہے جو اپنا کوئی ہدف معین کرتا ہے, کوئی آئیڈیل, کوئی آدرش, کوئی نصب العین وہ اس کی زندگی میں ہے, جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے, بھاگ دوڑ کرتا ہے, اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے. اب جو شخص بھی اپنے سامنے کوئی ہدف رکھے گا, مقصد رکھے گا, آدرش رکھے گا, اسے جو کام کرنا ہے اس میں اسے یقیناً اپنے نفسانی تقاضوں کو مارنا پڑے گا, دبانا پڑے گا. ساری رات سوئیں گے اگر پاؤں پھیلا کر تو زندگی میں کہاں اونچا مقام حاصل کریں گے. آپ انگریزی میں بھی محاورہ جانتے ہیں, برننگ مڈ نائٹ آئل, مڈ نائٹ لیمپ, ساری رات آدھی رات جاگ کر کام کرتے ہیں. تبھی تو یہ کہ جو حضرت علی نے بھی کہا ہے کہ یغوث البحر من طلب العالی ومن طلب العلا سحر اللیالی, جو شخص چاہتا ہے کہ میں موتی سمندر کی تہہ میں سے نکال کر لاؤں تو اسے ظاہر بات ہے کہ اسے سمندر میں غوطہ لگانا پڑے گا. اسی طریقے سے جو زندگی میں اونچا مقام چاہتا ہے اسے راتوں کو جاگنا پڑے گا. ومن طلب العلا سحر اللیالی ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال, بغیر محنت اور کوشش کے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ کوئی اونچا مقام حاصل ہو جائے تو وشفل تھنکنگ میں وہ اپنی زندگی ضائع کر بیٹھتا ہے, کوئی اونچا مقام حاصل نہیں کر سکتا. گویا کہ کوئی بھی صاحب ہمت آدمی دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے حیوانی تقاضوں کو ذرا دبائے نہ, قابو میں نہ رکھے, اپنے کنٹرول میں نہ رکھے. اس کے لیے لفظ ہے سیلف کنٹرول, ضبط نفس. یعنی ہمارے اندر جو ہماری خودی ہے, مانوی شخصیت ہے, میں اس وقت ایگو اور سپر ایگو ان دونوں کو جمع کر کے لفظ استعمال کر رہا ہوں. انا, یہ جو ہماری انا ہے, میں, یہ میں جو ہے یقیناً میرے اس حیوانی وجود سے علیحدہ شے ہے. جب میں کہتا ہوں میرا جسم, تو وہ میں کون ہے جس کا کہ یہ جسم ہے؟ وہ میں کوئی علیحدہ شے ہے نا اس سے. میری آنکھ, میرے کان, میرا سر, میرے پاؤں, میرا ہاتھ, میری ٹانگیں, یہ سب کچھ تو میرا جسم, میرا وجود. میں کون ہے؟ وہ انا ہے, وہ خودی ہے, وہ ایگو ہے, وہ سیلف ہے. تو یہ جو خودی ہے, یہ جو سیلف ہے, یہ جو انا ہے, یہ جو ایگو ہے, یہ اگر اتنا قوی نہیں ہے کہ وہ اپنے حیوانی تقاضوں کو کنٹرول میں رکھ سکے تو پھر زندگی میں کوئی بڑا کام وہ نہیں کر سکتا. پھر زندگی اسے گزار جائے گی, وہ زندگی بسر نہیں کرے گا. تو گویا کہ ضبط نفس ہر صاحب ہمت اور کسی بھی صاحب مقصد انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے. اس کے لیے یہی کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے آپ کو خوگر بنائیں, بھوک کا, پیاس کا, سختیوں کا, رات کو جاگنے کا, مشقتیں جھیلنے کا خوگر بنائیں.
تو روزہ گویا کہ بالکل واضح طور پر سامنے بات آ گئی، اور یہ سب سے اونچا لیول سمجھ لیجئے جس کو ہم کہیں گے رائٹنگ آن دی وال، جیسے پانی زمین پر ہمیں بہتا ہوا دریا کا نظر آ رہا ہے، سرفیس واٹر، یہ گویا کہ اس کے مطابق سیلف کنٹرول، ضبط نفس کی ایک مشق ہے روزہ، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، تاکہ ہماری خودی، ہماری انا، ہمارا سیلف، ہماری ایگو، وہ ہمارے اڈ اور لیبیڈو پر، حیوانی تقاضوں پر، ان کے اوپر پوری طرح قابو یافتہ ہو۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے گھوڑا اور اس پر سوار، یہ ہماری خودی یا انا یا سیلف جو ہے یہ سوار ہے، اور ہمارا یہ جسم گھوڑا ہے۔ اب اگر گھوڑا جو ہے سرکش ہے اور منہ زور ہے اور سوار کے قابو میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سوار کی زندگی اس کے رحم و کرم پر ہے، جہاں چاہے گا پٹک دے گا، جدھر چاہے گا نکل جائے گا۔ لیکن اگر سوار جو ہے وہ طاقتور ہے، مضبوط ہے، گھوڑے کے اوپر اس نے قابو کیا ہوا ہے، اس کی دونوں رانے جو ہیں وہ بھی گھوڑے کو محسوس ہو رہی ہیں کہ میری پسلیوں کے اندر پوری قوت کے ساتھ دسی ہوئی ہیں، لہذا وہ گھوڑا جو ہے اب حکم مان رہا ہے اپنے سوار کا۔ تو اب یہ کہ انسان جو ہے اس سواری کے ذریعے سے اپنا جو بھی مقصد ہے، جو منزل ہے، وہاں تک پہنچ جائے گا۔ تو ہماری انا یا خودی یا سیلف، یہ ایگو، یہ ہمارا وہ سوار ہے جو ہمارے اس حیوانی وجود کے گھوڑے پر، مرکب پر سوار ہے۔ اگر تو یہ خودی مضبوط ہے، توانا ہے، طاقتور ہے، کنٹرول میں ہے، تو یہ جو جسم ہے، یہ حیوان جو ہے، یہ گویا کہ اب اس کے تابع ہو گیا، اور وہ اپنے مقصدی زندگی کے حصول کے لیے اس کو استعمال کرے گا۔ اور اگر یہ کمزور ہے، اس کی انا یا خودی، تو پھر تو وہ زندگی جو ہے اور اس کے حیوانی تقاضے اس سے جس طرح چاہیں گے استعمال کرتے ہیں۔ تو پہلی بات ہوئی کہ یہ ضبط نفس ہے۔ اور ایک بات یہاں پر تھوڑی سی اور واضح کر دوں، اسلام نے سیلف انیہیلیشن کی اجازت نہیں دی ہے، سیلف کنٹرول کی اجازت دی ہے۔ یہ جو راہبانہ تصورات رہے ہیں دنیا کے مذاہب کی جو تاریخ ہے، اس میں تو سیلف انیہیلیشن، اس نفس کو کچل دو، کچل دو، کچل دو۔ جیسی جیسی تپسیائیں ہندو یوگی کرتے رہے ہیں، یا جیسی جیسی ریاضتیں رہبان جو ہوتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی راہب، اگر آپ ہسٹری آف کرسچن مناسٹسزم پڑھیں گے تو واقعی رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنی تپسیائیں اور کتنی ریاضتیں سخت وہ لوگ کرتے تھے۔ لیکن یہ اسلام میں نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ اسلام نے تو کہا یہ تمہارا وجود، تمہارا گھوڑا، اسے استعمال کرو، بس تمہارا کنٹرول اس پر ہونا چاہیے، تم اس کے تابع نہ ہو جاؤ، یہ تمہارے تابع رہے۔ یہاں تک کہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی ایک حدیث بھی ہمیں آج پڑھنی ہے۔ حضرت عمرو بن العاص جو ہے وہ تو بڑے سیاستدان اور جرنیل، وہ تو اور طرح کے انسان تھے مزاجی اعتبار سے، اور یہ جو ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمرو بن العاص، یہ انتہائی زاہد و عابد، انتہائی زاہد، ہر روز روزہ اور پوری رات کھڑے ہیں نوافل پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور کو جب معلوم ہوا، بلایا، یا عبداللہ اولم اخبر انک تصوم الدہر و تقوم اللیل، اے عبداللہ مجھے تو یہ خبر دی گئی ہے کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو، نماز پڑھتے ہو، نہ تمہارا سروکار اپنے گھر والوں سے ہے، نہ بیوی سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی اور سے ہے، اور پورا ہر روز روزہ رکھتے ہو۔ اور انہوں نے کیا بلا یا رسول اللہ، حضور ایسا تو ہے، کیسے انکار کرتے؟ فرمایا لا تفعل، ہرگز مت ایسا کرو، فإن لنفسک علیک حقا، ذرا اس حدیث کے ان الفاظ کو نوٹ، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اس نفس کو کچلنا نہیں ہے، اس کو کل نہیں کرنا ہے، سیلف انیہیلیشن نہیں ہے، اس کا بھی حق ہے۔ تمہارا حق ہے کہ تم اپنے نفس کو تغذیہ بھی فراہم کرو، تقویت بھی دو، اس کے تقاضے پورے کرو، اس کے لیے مناسب وقفہ آرام کا بھی رکھو، یہ نفس کے بھی حقوق ہیں۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے جو بھی آنے والے ملنے والے ہیں، وزٹرز ہیں، زیارت کرنے والے، ان کا بھی تم پر حق ہے، تو سب کا حق ادا کرنا ہے۔ تو اس نفس کا بھی حق تو ادا کرنا ہے، لیکن اسے کنٹرول میں رکھ۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ صوم ایز سچ، ابھی رمضان کا ہم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، یہ صوم جو ہے کھانا پینا کچھ عرصے کے لیے روکنا، کچھ اور اپنی خواہشات پر قدغن لگانا، یہ گویا کہ ایک ایکسرسائز کے طور پر سامنے آئی سیلف کنٹرول کے لیے۔ لیکن اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے، اگر یہ ایکسرسائز میں نے خود معین کی ہوتی تو اس کا مسئلہ کچھ اور ہوتا، لیکن چونکہ یہ ایکسرسائز جس کا نام صوم ہے، یہ اللہ نے فرض کی ہے، گویا کہ اگر میں کچھ نہیں کھا رہا ہوں تو اس لیے نہیں کھا رہا کہ اللہ کو اس کا کھانا اس وقت پسند نہیں ہے، میں اگر نہیں پی رہا ہوں تو اس لیے نہیں پی رہا کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، میری منقوہ بیوی موجود ہے لیکن میں اگر اس سے اس وقت ہم بستر نہیں ہو رہا تو اس لیے نہیں ہو رہا کہ میرے رب کا حکم نہیں ہے۔ گویا کہ اب یہاں کیا معاملہ ہوا کہ خودی کو مضبوط کرو لیکن پھر اسے خدا کے سامنے جھکا دو۔ یہ جب انسان کی خودی مضبوط ہو، پہلا مرحلہ تو یہ ہے، اگر آپ کی خودی مضبوط نہیں ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اندر سے نفس کہہ رہا ہے کہتے رہو تم ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تو نہیں مانتا حکم، تم جھک بھی گئے ہو رکوع میں، تمہارا جسم تو جھکا ہے، تمہاری مانوی شخصیت تو اکڑی ہوئی کھڑی ہے، وہ جھکنے کو تیار ہی نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں مولانا روم کہ نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن اورا اون ایرا اون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کوئی کم تو نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سارا اریگیشن سسٹم میرے کنٹرول میں، جس کو چاہوں پانی دوں، جس کو چاہوں روک دوں۔
اسی طرح میرا جسم کہتا ہے، میرے اندر کا نفس کہتا ہے یہ میرا وجود ہے، اس میں میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کیا حلال کیا حرام، کون خدا کیا اس کے احکام. تو یہ جو نفس کہتا ہے نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست لیکن اورعون ایراعون نیست، چونکہ فرعون کے پاس لاؤ لشکر بھی تھا، اس نے ڈنکے کی چوٹ بھی کہہ دیا انا ربکم الاعلی. میرے پاس لاؤ لشکر نہیں ہے، میں کہہ تو کچھ نہیں سکتا، لیکن میرا نفس اندر سے یہی کہتا ہے کہ یہ میری اقلیم ہے، یہ میری سلطنت ہے، اس پہ میری مرضی چلے گی. اس حوالے سے جب تک کہ انسان کی خودی جو ہے قابو یافتہ نہیں ہے اپنے وجود پر، اس وقت تک اس کا یہ کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین بے معنی ہے، اس کا کوئی مفہوم ہی نہیں. میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ فرض کیجئے شہنشاہ اکبر کا دور ہے یا شاہجہاں کا یا جہانگیر کا، اور کوئی ہندو راجا کہیں کا تھا، اس سے پہلے باغی تھا، اب وہ حاضر ہوا ہے سر اطاعت خم کرنے کے لیے، تو اس کا یہ فعل اسی وقت بامانی ہے جب اس کی اپنی حکومت اس ریاست میں قائم ہے. اگر معلوم ہو کہ وہ تو وہاں بغاوت ہو چکی، وہاں تو کسی اور کی حکومت ہے، اب یہ آیا ہے اطاعت قبول کرنے کے لیے، تو اس کا آنا بے معنی ہے. بالکل یہی ہے ہمارا، جب میرا اپنے وجود پر کنٹرول ہی نہیں تو میں کس چیز شے کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اسلمت وجہی الیک اللہم انی وجہت وجہی الیک واسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے نفس کو تیرے سامنے جھکا دیا ہے، تیرے سامنے سرنگوں کر دیا ہے. وہ نفس تو میرا کہنا مان ہی نہیں رہا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ہی اتنی طاقتور ہو کہ وہ اپنے وجود کے اوپر حکمران ہو، پھر وہ اپنی پوری شخصیت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے. جب یہ مضبوط اور توانا خودی خدا کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیتی ہے، بچھا دیتی ہے، اس کا نام اللہ کا تقوی. وہ کیفیت نفس کی جس میں ایک یوں سمجھئے وہ شخصیت جو سپلٹ نہیں ہے، جو کہ آرگینک ہول کی حیثیت سے یہ ایک شخصیت ہے، اور اس کے اندر اس کی خودی جو ہے حاکم اور حکمران ہے. وہ خودی اب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنگوں کر رہی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک واسندت ظہری الیک. اے اللہ، یہ رات کی دعا ہے جب حضور سوتے ہوئے دعا، جب آپ اپنا رخ کر لیتے تھے کعبے کی طرف داہنے ہاتھ کروٹ لے کر، اللہم انی وجہت وجہی الیک واسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک واسندت ظہری الیک. بڑی پیاری دعا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں بامانی اس وقت ہوں گی جب آپ کی خودی اتنی طاقتور ہے کہ اپنے وجود پر حکمران ہے. تو گویا کہ ضبط نفس، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ضبط نفس کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور اس کا تقوی در حقیقت یہ ہے غرض و غایت اس ریاضت یا عبادت صوم کی. ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے. ظل کہتے ہیں سائے کو. اظلکم، تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے، ایک بہت عظمتوں والا مہینہ. اب دیکھیں یہ وہی ہے بات جو انگریزی کے محاورے میں ہے کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. آنے والے واقعات کا ایک سایہ سا پہلے سے پڑ جاتا ہے. تو ابھی مہینہ شروع نہیں ہوا رمضان مبارک کا، لیکن وہ آیا چاہتا ہے، تو گویا کہ اس کا ایک سایہ پہلے آ گیا ہے، جس کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم پر سایہ کر لیا ہے ایک ایسے مہینے میں کہ جو بہت عظمتوں والا ہے. شہر مبارک، وہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور یہ ظاہر بات ہے قرآن مجید کی صورت ہے مکمل، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی طرف اشارہ ہے. اب اس کے بعد جو جملہ ہے جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا ہے. وقیام لیلہ، ایک تو قیام اللیل کے لفظ پر غور کیجیے، اور اس کی راتوں کے دوران کھڑے رہنے کو تطوعاً آزاد مرضی پر چھوڑ دیا ہے. تو گویا کہ اس رمضان مبارک کے 2 پروگرام ہیں. ایک پروگرام دن سے متعلق ہے، وہ ہے روزہ، اور ایک قیام رات سے متعلق ہے، اور وہ ہے قیام اللیل. دن کا پروگرام فرض ہے، رات کا پروگرام فرض نہیں ہے، لیکن ایک طرح کی تشویق اور ترغیب، اس کے لیے جو ہے تحریص یہ موجود ہے. ورنہ تو یہ ہے کہ ہر رات جو ہے اس میں تہجد آپ پڑھیں، رات کو کھڑے رہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے. تہجد حضور کے لیے تو فرض کے درجے میں رہی ہے، لیکن عام مسلمانوں پر فرض نہیں ہے. البتہ جو کوئی کر سکے ان کے لیے یقیناً بہت اعلیٰ مراتب ہے، بہت اونچے درجات ہیں. تو وہ تو کسی بھی شب میں پورے سال آپ کریں، لیکن اس کے لیے خاص طور پر چونکہ اہتمام کیا گیا، لہذا جعلہ کا جو فعل ہے اس کے مفعول میں جہاں یہ شامل ہے، نمبر 1 جعل اللہ صیامہ فریضۃ، روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا، اور اس کی راتوں کو کھڑے رہنا یہ تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا، اسے فرض. لیکن یہاں جو ہے معاملہ صوم، اس سے پہلے مکی دور میں صوم کا کہیں کوئی تذکرہ ہی نہیں، نہ عربوں میں اس کا رواج تھا. یہ لفظ بھی عربی زبان میں تھا گھوڑوں کے لیے، گھوڑے روزہ رکھتے تھے. رکھتے کیا تھے بیچارے، انہیں رکھوایا جاتا تھا، کیونکہ عربوں کا جو معاملہ تھا وہ لوٹ مار، غارت گری، اور اس کے لیے انہیں چاہیے تیز رفتار سواری، جاؤ حملہ کرو، لوٹو مارو اور بھاگو.
اونٹ جو ان کی فضا اور ان کے ماحول کے لیے مناسب تھا وہ زیادہ تیز دوڑ نہیں سکتا، اپنی اس ضرورت کے لیے گھوڑا چاہیے تھا۔ گھوڑے میں عرب کا سخت موسم برداشت کرنے کی عادت نہیں، نازک جانور ہے، وہ پیاسا تو نہیں رہ سکتا 7 دن تک جیسے کہ اونٹ رہ سکتا ہے، بھوکا نہیں رہ سکتا، وہ لو کے تھپیڑے نہیں برداشت کر سکتا، لہذا عرب اس کو رکھواتے تھے روزہ، کھانا پینا بند کیا اور اس کے جو ہے منہ کر کے کھڑے ہو گئے جب گرم تیز ہوا چل رہی ہے، خود تو اپنے آپ کو لپیٹ لیا اپنے گھترے میں، گھترا کہلاتا ہے وہ جو بھی کپڑا اوپر ہوتا ہے، اور وہ اس گھوڑے کو جو ہے وہ ساری آگ اس پر برس رہی ہے تاکہ اس میں عادت پیدا ہو جائے جھیلنے کی، برداشت کرنے کی۔ تو جنگ کے موقع پر کہیں یہ دغا نہ دے جائے، اگر یہی ہمت ہار گیا تو اس کا تو کیا جائے گا، تو اصل میں سوار ہے جو مارا گیا۔ یہ روزہ ان کے ہاتھ تھا، لیکن جب حضور آئے مدینے میں تو یہاں یہود میں روزے کا رواج تھا۔ وہ ایک تو عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ تاریخ تھی جس میں کہ نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے۔ پہلے یہ کہ ہر مہینے میں 3 روزے، اب اگر 30 کے 30 روزے ایک ہی مہینے میں فرض کر دیے گئے ہوتے اور وہ ہوتے جون جولائی کے تو جان نکل جاتی۔ بہترین تدبیر یہ کی گئی ہر مہینے میں، اور یہ موسم سارے آ رہے ہیں اس میں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا۔ پہلا جو روزہ تھا 3 دن کا، اس میں یہ بھی تھی اجازت کہ جو اگر جب مسافر نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی، پھر بھی روزہ نہ رکھے تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ 1 مسکین کو کھانا کھلائے۔ علی الاطلاق تھا یہ۔ جب رمضان کے روزے کی فرضیت ہو گئی تو اب یہ فدیہ نہیں ہے، البتہ حضور نے اس کو باقی رکھا ایسے شخص کے لیے جو بہت بوڑھا ہے، یا کوئی خاتون بہت بوڑھی ہے برداشت نہیں کر سکتی، یا کوئی بیمار ہے کسی سخت ایسی بیماری میں ہے کہ روزہ اس کے لیے جان کے لیے ہلاکت کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے فدیہ برقرار رکھا۔ عام طور پر صحت مند شخص بھی مسافر بھی نہ ہو اس کے لیے یہ رعایت ختم ہو گئی۔ یہ ہے ان آیات کی تعبیر جس پر میں پہنچا ہوں، اور بہت عرصے بہت پہلے پہنچ گیا تھا، لیکن جو اکثر مفسرین نے یہ بات نہیں لکھی ہے تو میں جھجکتا رہا، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے، تو مجھے اطمینان ہو گیا۔ اور پھر مجھے اس کا ذکر جو ہے یہ تفسیر کبیر میں امام راضی کے ہاں بھی مل گیا کہ متقدمین کے ہاں یہ رائے موجود تھی کہ پہلی 2 آیتیں جو ہیں اس روزے سے متعلق یہ رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ وہ 3 ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 ایام 20 کے روزے حضور نے بعد بھی رکھے ہیں نفلاً، لیکن شروع میں یہ 3 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پہلی 2 آیتیں اس 6 آیتوں پر مشتمل رکوع، اور یہ ایک عجیب مقام ہے۔ قرآن مجید کے احکام بہت دفعہ ہے، نماز کے احکام قرآن میں بہت دفعہ ہیں، کہیں وضو کا ہے، کہیں تیمم کا ہے، کہیں اور نماز خوف کا ہے، مختلف جگہوں پر، لیکن صوم کی عبادت پر یہ 6 آیات کامل ہیں، مکمل ہیں، اس کی حکمت، اس کی غرض و غایت، اس کے احکام سب کے سب اس میں آ گئے۔ اب پہلی 2 آیتیں کون سی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر بھی فرض کیا گیا روزہ رکھنا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ وہ جنگ کے لیے کرواتے تھے گھوڑوں کو تیار، تمہیں تقوی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، بھوک کو قابو میں رکھ سکو، شہوت کو قابو میں رکھ سکو، پیاس کو برداشت کر سکو۔ اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے تمہیں نکلنا ہوگا، اس میں بھوک بھی آئے گی، پیاس بھی آئے گی، اپنے آپ کو تیار کرو جہاد کے لیے۔ اور یہ بات واضح ہو جائے گی، اگلے رکوع سے قتال کی بحث شروع ہو جائے گی۔ روزے کی یہ گفتگو ہو رہی ہے تمہیداً قتال کے لیے، جیسے گھوڑوں کو تیار کیا جاتا تھا، صوم رکھوایا جاتا تھا قتال کے لیے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یہ گویا کہ ثبوت ہے اس کا کہ یہ 2-3 دن سے زیادہ، معدود جو ہے وہ عربی زبان میں 9 سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ معدودہ جب آئے گا، ایام معدودات یہ جمع جو ہے جمع قلت کہلاتی ہے، معدودات، معدودہ بڑی سے بڑی رقم ہو سکتی ہے، لیکن معدودات جمع قلت ہے۔ گنتی کے چند روز ہیں، فمن کان منکم مریضا، ان میں بھی یہ رعایت ہے کہ جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ دیں 1 مسکین کا کھانا کھلانا۔ ان آیات کی تفسیر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، میں اس کی بحث بھی نہیں جا سکتا، جو میں نے اپنے مطالعے کے بعد رائے قائم کی ہے میں صرف وہی بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ امام راضی کے الفاظ ہیں کہ یہ فرضیت الگ تعیین نہیں تھی بلکہ الگ تخییر تھی۔ فرض تو ہے روزہ، لیکن اس کا بدل بھی دیا جا رہا ہے، اگر تم نہیں رکھنا چاہتے تو تم 1 مسکین کو کھانا کھلا دو۔ تو گویا کہ تدریجاً انہیں لانا تھا کیونکہ اس بات کے وہ پہلے سے عادی نہیں تھے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو اپنی جی سے اپنی مرضی سے خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے، روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے، دونوں کام کرے تو اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں، اس کے لیے بہتر ہوگا۔ وان تصوموا، اور دیکھو اگر روزہ رکھو، خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اب یہاں بھی ایک طرح کی رعایت کا انداز ہے۔ اب آ رہی ہیں 2 آیتیں جو خاص رمضان کے روزے سے متعلق ہیں، حکمت اور غرض و غایت۔
پھر ایک آیت طویل آئے گی احکام، اور پھر ایک آیت آئے گی لٹمس ٹیسٹ. یہ 6 آیتیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت، اور ہدایت کی بھی روشن بینات باتیں، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز. فمن شہد منکم الشہر، تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو، یا جو شخص بھی مقیم ہو اس مہینے میں، مسافر نہ ہو، فلیصم، اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے. اب وہ وجوب علی التخییر ختم ہو گیا، اب وجوب علی التعیین، اب یہ لازم ہے، یہ رکھنا ہے. ایک رعایت باقی رکھی، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہے یا یہ کہ سفر پر ہے وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. یہ لوگ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہیں، شدید جو ہے سفر کے اندر بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ یہاں اجازت دی ہوئی ہے. یہ بلکہ حضور نے ایک مرتبہ ایک سفر میں کافی سرزنش کی، کچھ ایک جہاد اور قتال پہ نکلے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روزہ رکھ لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل میں اب جا کر خیمے لگانے تھے وہ نڈھال ہو کر گر گئے. جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے پھر وہ خیمے لگائے، منزل کا کام کیا. تو حضور نے فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، روزے رمضان اس میں سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. لیکن ہمارا تصور اور ہے، 105 بخار چڑھا ہوا ہے، روزہ نہیں چھوڑوں گا میں، روزہ تو میں نے رکھا ہوا ہے، یا روزہ تو میں نہیں چھوڑوں گا. حالانکہ جہاں رعایت اللہ کی ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفران نعمت ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لیکن تمہیں عدت اور تعداد اب پوری کرنی ہوگی. وہ جو تھی ایک رعایت کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ، وہ نہیں ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی اس پر کہ جو اس نے ہدایت تمہیں عطا فرمائی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کر سکو اس نعمت عظمیٰ کا جو قرآن حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی ہے. اس موضوع پہ میرا کتابچہ عظمت صوم اور عظمت صیام و قیام قرآن، اس میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آئے ہیں. کیا حکمت ہے، کیا غرض و غایت ہے، کیا مقصد ہے، اور آخری منزل کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. مطلوب تو یہ ہے کہ تمہارا جو یہ جسم حیوانی ہے یہ کچھ کمزور پڑے، روح ربانی جو تم میں پھونکی گئی ہے اسے تقویت حاصل ہو. دن میں روزہ رکھو، اس حیوانی وجود کو ذرا کمزور کرو، دباؤ اس کے تقاضوں کو. رات کو کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا کلام سنو اور پڑھو، تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو، اس پر حیات، آب حیات کا ترشح ہو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے اپنے اندر سے ایک پیاس ابھرے گی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تقرب الی اللہ کا جذبہ پیدا ہوگا. تو اے نبی، جب میرے بندے، ایسے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، ان کو بتا دیجئے میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں. یہ حقوق انسانی کا میرے نزدیک دنیا میں سب سے بڑا میگنا کارٹا ہے. اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے. فصل اگر ہے تو تمہاری اپنی خباثت ہے. اگر تمہاری نیت میں فساد ہے، حرام خوری تو کرنی ہی کرنی ہے، اور کس منہ سے اللہ سے دعا کرو گے؟ پھر جاؤ گے کسی پیر کے پاس، آپ دعا کر دیجئے. یہ نذرانہ حاضر ہے. یہ طریقہ کیا ہے؟ انسان کا نفس حائل ہے اور کوئی نہیں. ورنہ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھنا ہے کسی رہنوی منزل ہی نہیں. کوئی پوپ نہیں، کوئی پنڈت نہیں، کوئی پادری نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی نہیں. جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ. اس سے بڑا حق کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے؟ پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو.